کوئی اختلاف نہ ہو. روح کا آپ بتا دیں کہ آپ کو کیا، آپ کا کیا کہنا ہے. مرزا کنجر کو اچھا انسان ثابت. یار ادا نہ کر بھائی، ادا نہ کر. ایک منٹ نوبٹ بھائی، دیکھو یہ بات خود ہی چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ جو اچھے انسان والی بات ہے نا، یہ بات یہودی جو رومی فوجی تھے نا، جب انہوں نے انجیل کے بقول حضرت سیدنا عیسیٰ کے، یعنی وہ تو یسوع کہتے ہیں، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا، اور جب وہ تھپڑ مارتے تھے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے تھے کس نے مارا. جو ان کے 12 حواری تھے نا، ان میں سے 11 حواری تو ہمیشہ ہی ان کے ساتھ رہے، چھپتے چھپتے پیچھے پیچھے. تو ان سے وہ پوچھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اچھا انسان ہے، کہ وہ نعوذ باللہ ان کی پیدائش کو لے کر ان کی والدہ پر انہوں نے بہتان عظیم لگایا، جس کی قرآن کریم نے صفائی دی. تو وہ کہتے تھے کہ کیا یہ اچھا انسان ہے؟ پہلے اس کو اچھا انسان تو ثابت کرو، پھر یہ مسیح ہو سکتا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو یار وہ یہودیوں والی بات ہی ہے. کہتا ہے کہ مرزا صاحب کو اچھا انسان ثابت کرو. اچھا انسان مرزا صاحب الحمدللہ تھے، اور انہوں نے اس بات کو اپنی کتابوں میں پروف کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرا مہدی اور مسیح آئے تو اس کو جا کر میرا سلام کہنا. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیج رہے ہیں، وہ آپ مولویوں کے کہنے پر، اس کے کریکٹر پر یا اس کے اوپر کردار پر آپ یہودیوں کی طرح حملہ کر رہے ہو. یار آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ نہیں وہ جو نیچے چلا گیا آپ کو تو نہیں یار. اس کو دفع کریں، اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ جو بندہ گالی نکال رہا ہے اس کو تربیت کا بڑا فقدان ہے بھائی. مولوی تربیت نہیں کرتا، تو اس لیے ہم نے تربیت تو کرنی ہے نا. ان کی بھائی ہیں ہمارے، کوئی ایسی بات نہیں. جیسے بھی یہ گالیاں دے رہے ہیں آج نہیں تو کل یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ان میں سے کئی احمدی ہوئے ہیں اس طرح کے نا. اور پھر اصل میں بات کرتے ہوئے نا، وہ یہ لوگ گالم گلوچ جب کرتے تو بات کرتے ہوئے نا، وہ پھر بندے کی نا ڈائیورشن ہو جاتی ہے. نوبٹ بھائی پتہ کیا بات نہیں ہوگی، نہیں میں جانے نہیں دیتا. نوبٹ بھائی دیکھیں، ہمارے اور آپ کے مابین جو ہے نا، جن چیزوں پر مین پر اختلاف ہے نا، میں چاہتا ہوں پہلے وہ حل ہو جائے. یہ چھوٹے موٹے فروہی تو باتیں پھر رہ جائیں گی، روح کی ہو گئی یا کوئی اس طرح کی چیزیں. اس پر میرا خیال ہے کوئی اتنا مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارا اختلاف ہو روح کے اوپر. اچھا طلعت بھائی، اصل میں دیکھیں، میں طلعت بھائی کو بتاتا ہوں آپ کی جو بات ہے نا. اصل ایک چیز پہلے آپ نے یہ سمجھنی ہے، میری نا بحث نہیں ہے آپ سے. اس چیز کو پہلے آپ نے غور طلب کرنا ہے کہ میری آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہے. ایک مکالمہ ہے جس کے اندر میں ایک سٹیج پہ پہنچنا چاہتا ہوں. وہ سٹیج یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ سے میں نے آپ کو بات کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کی بات کی تھی، پھر محمد رسول اللہ کی بات کی تھی. اچھا میں نے جب بھی میری بات ہوئی ہے تو آپ کے اور ہمارے درمیان جو مکالمہ ہے نا، وہ اس جگہ پہ آتا ہے حضرت عیسیٰ کا نزول، ایک اس کے اوپر آتا ہے، اور پھر امام مہدی کا ہونا. یہ دو چیزیں ہیں. جب اب حضرت عیسیٰ کا آنا، اس کے لیے روح کا سمجھنا، مجھے یہ لگتا ہے میں اپنے آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. آپ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک جسمانی طور پہ اوپر نہیں گئے یا وہ نہیں گئے، جو بھی وٹ ایور آپ کے کنسیپٹ ہیں، وہ بالکل آپ اپنے ذریعہ بات ہے، آپ اپنی آخرت تو آپ بھی نہیں خراب کرنا چاہتے نا، آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو. تو میں چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو میں نے کتابیں پڑھی، اب میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر میں روح کا ایک کنسیپٹ لینا چاہ رہا ہوں. وہ روح کا کیا کنسیپٹ ہے جو میں سیکھ رہا ہوں. اچھا ایک روح کا کنسیپٹ میں نے یہاں پہ سیکھا، ایک روح کا کنسیپٹ میں نے قرآن سے سیکھا ہے. تو دونوں کا کمپیریزن کر کے پھر میں نزول عیسیٰ کے اوپر آ کے بیٹھوں گا کہ نزول عیسیٰ میری وہ سینس میں بنتا کہ نہیں بنتا. آپ اپنی جگہ آپ نے تو سرچ کر لی، آپ نے تو مان لیا، آپ نے تو حق اور سب کچھ کر لیا. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے اوپر تو شاید یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ نالج کے لیے اگر کوئی بندہ کہیں پہ رکا ہوا ہے اور اس کا وہ پوائنٹ کنفلکٹ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں پوچھے. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ روح کا مخلوق ہونا تھوڑا سا جی، یہ ایسے موضوعات ہیں کہ نہ تو کوئی یہ سننا چاہتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر اس کی سینس ہی نہیں ہے. یہ جو آپ موضوعات چھیڑ رہے ہیں نا، اس کا ابھی جو ہے نا، یہ ہے اکیلے کی بحثیں. آپ دونوں بیٹھے ہو، چائے کا کپ ہو، بسکٹ پڑے ہوں، چائے ٹھنڈی ہو جائے، گرم کر دو یار، ہم بحث میں پڑے تھے. یہ وہ بحثیں ہیں. یہ لوگ جو ہے نا، وہ پھر یہ سننا نہیں چاہ رہے. میں اس کو مانتا ہوں. میں ان کو ایک ایڈوائز کرتا ہوں، آپ نا میرے سے پرسنل میں آ جائیں، ٹھیک ہے. اس کی بھی روح کی بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے نا 3 وہ دی ہوئے، روح کا مخلوق ہونا، پھر دوسری روح کی پیدائش، دوسری پیدائش، اور انسان کی تدریجی ترقی. یہ دیکھیں، اس کو اگر آپ تینوں کو پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ روح ہے کیا اور روح کا مخلوق ہونا کیا ہے. اس میں وہ سارا کچھ سمجھا رہے ہیں آپ کو. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کا ثبوت جو ہے نا، حضرت مسیح علیہ السلام، اس میں آپ کو قرآن کی آیتیں بھی آگے رکھ رہے ہیں جو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اس کے آگے.
تو اب وہ مانی بھائی میرا ایسے ہی یہ ہے، خیال- دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ اگر وہ دیکھیں بات یہ کہ ابھی طلعت بھائی جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ سننا نہیں چاہتے تو ظاہری بات ہے، دیکھیں میں آپ کی براڈ ہے، آپ مالک ہیں، میں تو نہیں آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر سکتا نا، میں تو ظاہری بات ہے میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں وہ باتیں کروں جو لوگ نہیں سننا چاہتے، میں تو اپنے نالج کے لیے آتا ہوں، لیکن بہرحال سم ہو جیسے انہوں نے کہا کہ بسکٹ چائے اور یہ والی بات. یہ باتیں ہیں نا، یہ بہت معروف باتیں ہیں، یہ لوگوں کے سروں سے گزر جانی ہے. میں نے آپ کو اپنا میں بتاؤں، دیکھیں میں اسلامی اصولوں کی فلسفی میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن میرے سر سے گزر گئی تھی. آپ نے میرے خیال میں کمپلیٹ بھی نہیں کی ابھی. میں کہہ رہا ہوں میں میں نے کی دوبارہ پڑھ رہا ہوں، میں دوبارہ پڑھنی شروع کی ہے، اور میں ابھی اس طرح نہیں پڑھ رہا جیسے پہلے پڑھ رہا تھا. ابھی میں اس کے اوپر بہت ایک ایک لفظ پہ غور کر رہا ہوں، تو مجھے ابھی سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے دوسری دفعہ پڑھنے کے بعد. اور اگر جب میں تیسری دفعہ پڑھوں گا تو پھر مجھے ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا بیان ہو رہی ہے، کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں. اور ابھی تک جو میں نے غور کر کے سیکنڈ ٹائم پڑھی ہے نا، میں نے ہاف پڑھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو نا بندہ، تو یہ میں کہتا ہوں کمال ہے. یہ کوئی عام انسان لکھ ہی نہیں سکتا یہ چیزیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات تو نا آپ وہی نا بالکل تھوڑا ٹھیک ہے، موٹی لیکن بحثوں بہرحال کی میں طرف آئیں، میری بات چلیں سنیں ٹھیک ہے. روبرٹ بھائی، تھوڑا موٹی بحثوں کی طرف آئیں. دیکھیں وہ حل کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی چیزیں ہیں یہ آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گی آپ کی نا. کیا خیال ہے روبرٹ بھائی؟ ٹھیک ہے آپ اس ٹھیک ہے، چیز پر چلے پھر تحقیق اگر کریں، آپ میری بات سمجھتے سنیں. ہیں، اگر آپ سمجھ ہاں جی، میری آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ پوری تحقیق کریں وہ طلعت کہ کیسے کوئی آسمان پہ جا طلعت بھائی سکتا ہے. وہ اصل میں پتہ کیا وہ طلعت بھائی وہی وہ میرے دماغ میں وہ کنسیپٹ ہے نا کہ کوئی آسمان پہ کیسے جا سکتا ہے. میں اس چیز کو یہی تو کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے دماغ میں جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ آسمان پہ جایا جا سکتا ہے. اور کیسے جایا جا سکتا ہے؟ اچھا وہ جسم کی فارم میں نہیں جایا جا سکتا، مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ روح کی فارم میں جا سکتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے، اور میں نے جو پڑھا میں اصل میں اسی کو اب جب پہلے بھی بار آپ سے آیا تھا تو یہی ڈسکشن کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اوپر جایا جا سکتا ہے. اور اب وہ جب لیکن اب اس میں بھی کنفیوژن ہے نا. میں نے پھر اب جنت اور جو اسی کے اندر جو جنت کے بارے میں بیان کیا کہ وہ کس طرح کی ہے یا وہ کس جگہ پہ ہے، تو تھوڑا سا وہ بھی یہاں سے لیا کہ وہ کس طرح کی ہوگی. اور اوپر وہ ذری بات ہے، وہ جنت اوپر ہے ہی کوئی نہیں، کوئی چیز اوپر ہی نہیں ہے، تو پھر اوپر جا کے کچھ کرنا نہیں کیا ہے؟ اوپر تو کچھ بھی نہیں. اوپر خلا ہے، ہاں خلا. تو وہی لیکن ہاں اس پہ نا چھوٹا وہی سا وہ میں آپ چیزیں کو ہیں وہ، ایک لیکن بتا وہ دوں اصل میں ہاں جی، میں چھوٹی سی اس پہ آپ کو بات بتا دیتا ہوں. اب یہ نہ کہیں کہ بالکل نہیں بتا رہا، میں چھوٹی سی بتا دوں جب تک کوئی آتا نہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے نا جنت اور دوزخ والا، یہ کنسیپٹ میں نے اس دن بھی آپ کو شاید بتایا تھا یا کل شاید کوئی بھائی آیا تھا، اس نے سوال کیا تھا. دیکھیں جنت اور دوزخ کوئی ایسا ایک پکا مقام نہیں ہے کہ جو ایک جگہ ہے، کوئی جیسے ہماری یہ زمین ہے جہاں ہم چلتے پھرتے ہیں، ایسا کوئی مقام نہیں ہے. جنت اور دوزخ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے. جنت اور دوزخ ایک درجوں کے نام ہے. مثال کے طور پر جنت میں وہ لوگ جائیں گے، وہ آپ کو پتا ہے جو نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو بدی کرے گا اوبویسلی وہ دوزخ میں جائے گا. اور دوزخ کے بھی درجے ہیں، جتنی اس کا گند ہوگا اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی سزا دے گا. لیکن اینڈ افیکٹ وہ پھر جنت میں چلے گا. ہماری جماعت کا یہ موقف ہے کہ اینڈ افیکٹ جانا اس نے بھی جنت میں ہے، لیکن سزا پا کر جتنا اس نے عمل یا خرابی کی ہے، گالیاں دی ہیں اگر کسی کو یا کسی کے امام کو یا جو بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا. لیکن ہمارے وہ نزدیک بالکل جنت اور دوزخ کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں کہ وہ کہاں ہے. اکثر نا کہتے ہیں جی حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا. اب اگر حضرت آدم جنت میں ہی تھے تو کس نے بتایا کہ وہ جنت میں تھے؟ ایک تو وہاں جنت کے الفاظ نہیں ہیں کہ جنت سے ان کو نکالا گیا، یہ تو کہانی ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جنت سے کوئی نکالا نہیں جائے گا. تو یہ بھی اس کے برعکس آتی ہے. باقی جو روح ہے نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ میں نے اس دن بھی آپ کو آیت بتائی تھی کہ اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ تعالیٰ نفوس کا، یعنی جو نفس ہوتے ہیں انسان، ان کا رفع کرتا ہے دو حالتوں میں. ایک ہے موت، دوسرا ہے ابدی یا نیند، نارمل نیند جو ہوتی ہے میں اور آپ سوتے ہیں جیسے، اور ایک ہے موت، پکی نیند. تو دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نفوس کا توفع کرتا ہے، اور یعنی کہ قبض روح کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن سے ہے. قبض روح کرتا ہے، اور ایک حالت میں روح واپس آ جاتی ہے، دوسری میں اللہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیتا ہے. ٹھیک ہے.
ایسا ہی ہے. इतनी बात. अब वो कहाँ करता है ये हम नहीं कह सकते कि वो कहाँ करता है. وہی وہ دیکھیں نا, یہ جو کہاں کرتا ہے نا, یہ جو کہاں کرتا ہے हाँ जी. جو میں نے پڑھا ہے نا اس کے اندر, وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر نا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ روح کا مخلوق کا ہونا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اوپر لکھا ہے. جیسے چھوٹی سی مثال ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے. اب آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے, کوئی بندہ دیکھے گا کہ یار یہ کیا ہے, لیکن بیسیکلی آگ کا پتھر میں ہونا یہ مجھے جو لگا, جو میں نے اس کے اوپر پڑھا, وہ آپ نے کہکشاں دیکھا ہوگا, وہ پھٹتا ہے, تو بیسیکلی وہ آگ کا پتھر میں ہونا یہ اسی کی مشابہت ہے. لیکن یہاں پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی کتاب کا ایک منشور نہیں ہے کہ روح الگ طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جب یہ ایک چیز میں یہاں پہ پڑھتا ہوں, دوسری جگہ پہ میں سمپلی وہ کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ کہتا ہے میں آسمان سے جو ہے روحوں کو پھونکتا ہوں, اور ایک جگہ پہ نہیں لکھا, بار بار جگہ پہ لکھا ہے. تو ایک تو یہ کنفلکٹ جو روح کا پھونکنا, اور سمجھ لیتے ہیں آپ آسمان سے, آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا سا آسمان کا جو معنی ہے نا, ہماری جماعت میں مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا ہے کہ بلندی کو کہتے ہیں. یعنی روحیں جو ہیں وہ زمین پر نہیں ہیں, کسی بلند مقام پر ہے. کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو جو ہے وہ نفخ کرتا ہے. وہ کہاں سے آتی ہے, وہ اگر تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتایا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, جی. یا حضرت مسیح موعود اللہ کے نبی ہیں, وہ بھی بتا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا سکتا ہے. اگر آپ نے کوئی ان کی کتاب میں پڑھا ہے تو مجھے بتا دیں کہ کہاں سے آتی ہے, انہوں نے لکھا ہے کچھ تو. وہی اصل میں بات یہ کہ نا, وہ پھر یہ بات اصل میں آپ کا پھر ٹاپک وہ ہٹ جاتا ہے. وہ آپ ذرا تھوڑا دوسرے والے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم نزول عیسیٰ کی بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا جانا اور آنا, تو وہ جو حضرت عیسیٰ کا جانا اور آنا اگر وہ فزیکلی لحاظ سے تو نہیں ہے, لیکن وہ جو روح جاتی ہے اور آتی ہے, اگر ایک بار روح گئی ہے تو دوبارہ روح آ بھی سکتی ہے. تو وہ اصل میں بیسیکلی ایٹ دا اینڈ پہ بات یہیں پہ میرا جو موقف ہے, میں اگر بہت شارٹ اگر کروں تو ایک بار جو گئی ہے وہ واپس بھی آئے گی روح. تو وہ روح جو ہے وہ جہاں بھی ٹریول کیا, آسمان اوپر کی بلندی کی طرف گئی ہے, تو اس نے واپس بھی آنا ہے. تو وہ جا بھی سکتی ہے تو واپس بھی آ سکتے ہیں. نو ورڈ بھائی, میں آپ کی جو بات تھی نا پہلے ہی سمجھ گیا تھا. جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے نا, یہ وہی آیت ہے جو آپ نے آنا تھا جس طرف. مجھے پتہ چل جاتا ہے بھائی آپ اچھے ہو, آپ نے ادھر ہی آنا. دیکھیں حضرت عیسیٰ کا اینڈ آپ کے دیکھیں, آپ جب آئے تھے نا تو آپ نے آ کر کہا تھا کہ لا الہ سمجھ آ گیا ہے, تاکہ میں ہلکا سا آپ کو محمد رسول اللہ سمجھاؤں. تو آپ کہیں گے یہ بھی سمجھ آ گیا ہے. پھر آپ نے اصل اپنے پوائنٹ کی طرف آنا تھا مرزا صاحب پر, اور پھر آپ نے آنا تھا حضرت عیسیٰ کیا آپ نے ثابت کرنے کی انہی باتوں سے کوشش کرنی تھی. نوورڈ بھائی, میں مطلب دھوپ میں نہیں کھڑا رہا بڑی دیر, مجھے پتا ہے, میں بندے کو سمجھ جاتا ہوں. ایسے ہی میں تو اسٹریٹ وے میں دیکھیں, میں نے تو اسٹریٹ وے میں یہ بات کی کہ میں ایسے ہی کھل کر آؤ میری بات سنو میرے بھائی, آپ بھائی ہو, بڑے اچھے ہو, ٹھیک ہے, بڑے مسلم سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں, برتن گھر میں بھی کھڑک جاتے ہیں. لیکن اب آ گئے آپ سامنے میدان میں. اب یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی ہے, آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی روح جو ہے وہ آسمان پر جا سکتی ہے اور وہاں سے واپس بھی آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جسم اثر تھا وہ نہیں اٹھایا گیا. اتنی دیر اللہ تعالیٰ اگر روح کو جسم سے الگ کر دے تو اس کا معنی موت ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے, اگر وہ آیت آپ کو سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, ترجمہ لفظ پلس کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ روح کا یعنی کہ روح کو قبض کرتا ہے انسان کی. کب کرتا ہے؟ دو حالتوں میں. ایک نیند کی حالت میں, لیکن نیند کی حالت میں جب قبض کرتا ہے کہاں رکھتا ہے یہ نہیں, اس پہ بحث نہیں ہے. دوسرا ہے موت کی حالت میں. موت کی حالت میں اللہ تعالیٰ قبضے روح کر لیتا ہے, وہ پھر واپس جسم میں نہیں ڈالتا, پرواز کر جاتی ہے. لیکن جو پہلی حالت ہے نیند والی, وہ فی منامہا, اس میں اللہ تعالیٰ وہ نیند روح ہے واپس کر دیتا ہے اور جس میں انسان پھر اٹھ کر جاگ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اتنی 2000 سال سے اوپر, 2000 سال سے ایک شخص کی روح ہی غائب ہے, نہ وہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی دوسری آیات میں فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکے. تو حضرت عیسیٰ اگر زمین پر ہی جسم پڑا ہے تو کھائے پیے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتے. اگر وہ آسمان پر ہے تب بھی یہ بات لاگو آتی ہے کہ وہ کیسے کھائے پیے بغیر ایک انسان اتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے. اصحاب کہف بھی تو کھائے پیے بغیر رہے تھے, وہ بھی تو کافی عرصہ سے ہوئے تھے. اچھا, اس کے متعلق نا اصحاب کہف کا دیکھیں, جو چیز قرآن نے بتائی ہے نا, آپ اب حضرت عیسیٰ پہ ہر چیز فٹ نہ کرو نا. پہلے تو حضرت عیسیٰ کا مقابلہ میرے ساتھ. اگر ایک چیز آپ کو قرآن نے بتائی ہے
تو وہ ٹھیک ہے، جو قرآن نے بتایا نہیں ہے وہ کیوں عقیدہ بناتے ہیں؟ پھر یہ مسئلہ ہے نا اصل تو۔ نہیں وہ نہیں بناتے ہم تو، میں تو سیدھی اسٹریٹ میں یہ کہا کہ آپ نے کہا نا کہ ایک چیز کھائے پیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، تو میں نے کہا صحابہ کہف بھی رہے تھے، وہ بھی کھائے پیے بغیر رہے تھے۔ اصحاب کہف کے متعلق جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں آپ کے ذہن کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ اصحاب کہف کا یہ نہیں تھا کہ وہ اتنی دیر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا کے رکھا، باہر کتا جو ہے نا وہ کھڑا رہا، سوری میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنی دیر وہ جو ان کا کتا باہر بیٹھا رہا، ٹھیک ہے، اتنی دیر کون رہ سکتا ہے؟ صحابہ کہف کوئی نبی تو نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے نا دنیا میں۔ ان کا یہ ہے تھیوری، ان کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کی تھیوری یہ تھی کہ وہ دیکھتے تھے جب دنیا میں امن ہوتا تھا نا تو وہ نکل آتے تھے اور آ کر اپنی تبلیغ، عیسائیت کیسے پھیلی ہے پھر؟ اگر وہ سوئے رہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ عیسائیت کو پھیلنا نہیں چاہیے تھا، عیسائیت تو ختم ہوتی ہے آج۔ اگر وہ اسی طرح سوئے رہتے ابدی نیند، جیسے کہ آپ اس میں سے آیات میں سے موقف بنایا، مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے کچھ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے راشن وغیرہ لے کر اندر چلے جاتے تھے، باہر ان کے کتے وغیرہ بھی تھے، وہ پیرا بھی دیتے تھے، ان کا گدھا یا ان کی جو تھی چیزیں وہ اس میں چھپ جاتے تھے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس میں ان کی قبریں بھی ہیں، یعنی وہ زندگی گزارتے تھے غاروں میں۔ تو قرآن کریم نے اس لیے ان کو غاروں والوں کے نام سے پکارا ہے کہ وہ غاروں والے، اور غاروں میں اب سونے کے لیے تو نہیں جاتے تھے نا وہ ابدی نیند، تو صلاۃ اللہ تعالیٰ ان کو کسی مکان میں بھی سکتا تھا، جب سویا بندہ اس کو کون چھیڑے گا؟ پھر ستا چلو چھڑو، یہ تو تبلیغ کا نہیں۔ 500-700 سال تو ان کی عمر کیسے ہو گئی تھی، یہ بھی لکھا ہوا ہے نا۔ ہاں بالکل، تو یہ آپ جتنا قرآن بتا رہا نا اس پر رہے نا آپ، اور اس کو حضرت عیسیٰ سے آپ بالکل بھی نہ ملائیں۔ دیکھیں ایک ہی نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ نے بتا دیا نا یار، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحاب کہف کے چھپ کر تبلیغ کرنے کو بتا دیا کہ وہ بھی چھپ کر کے تبلیغ کرتے تھے، اور جب امن ہوتا تھا آ جاتے تھے، جب وہ دیکھتے تھے ہمیں مار کٹائی، ہمیں زد و کوپ ہو رہا ہے، وہ چھپ جاتے تھے، غاروں میں جا کے چھپ جاتے تھے جی، اس کے بعد پھر نکل آتے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو قوم پھر سب سے سپیریئر ہو گئی، عیسائی سب سے سپیریئر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو صلح بھی دے رہا ہے۔ ادھر مسلمانوں پر آج ہمارے فلسطین میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہیں غاروں میں جا کے چھپا کے سلا رہا؟ مجھے بتائیں، اگر ایسا ممکن ہوتا تو یہ بھی کسی غار میں چھپ جائیں، بیوی بچے سارے بیڑا غرق ہو رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، سب پامال ہو رہا ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ نہیں بچا رہا؟ یا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہی ہوتا کسی کو تو ان کو طائف کے مقام پر ان کو اٹھا لیتا، یا اور موقع آئے جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اٹیکس کیے دوسروں نے، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھایا؟ جی بتائیں۔ صحیح نہیں، وہ آپ دیکھیں یہ آپ کی بات جو ہے، دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، کسی پہ نہیں اٹھاتا، بٹ سم ہو بات یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کا اوپر جانا اور واپس نہ آنا نا، جیسے جو میں نے سنا، دیکھیں میں نے تو جو بروڈو میں سنا، میں تو صرف اس کی بات کرتا ہوں، میں جب آیا ہوں تو جو کچھ میں نے سنا ہے تو اس کے کہ ان کا واپس جانا، مطلب جیسے ابھی اسی کے اندر ایک روح کی دوسری بار پیدائش بھی ہے، جب روح کی دوسری پیدائش اس میں بھی آپ پڑھیں گے تو چیز ہے ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ تو یہ نا بلیو، دیکھیں یہ بلیو ہے جو آپ بات کریں نا، یہ دیکھیں یہ بلیو ہے، اس بلیو کو تو کوئی نہیں توڑ سکتا، بلیو کا توڑ کوئی نہیں ہے، وہ آپ رکھ لیں میں رکھ لوں کوئی بھی رکھ لے، تو بلیو تو ایک بلیو ہے، اس کو توڑنا تو اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا اس کا ذکر جو آپ نے دوسری بات کی، بلیو نہیں ہے یہ، صرف اور صرف نا منافقت ہوتی ہے کہ ہم لوگ دوسرے کی نا کسی کی بات کو مانتے نہیں ہیں، ہم کو نا آؤٹ آف باکس جا کے سوچنا سچ چاہیے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، ذرا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دوسری دفعہ جو اٹھائے جانے کا ذکر ہے نا وہ بھی ہے نا قرآن میں کہ دوسری دفعہ بالکل ایسا ہی ہے، سور پھونکا جائے گا اور پھر دوبارہ دنیا انسان کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے، آپ لوگوں کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یار اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں، کل بھی شاید دیے، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہو، کہ ایک بندہ ہے بڑے نیک کام کیے تو ایکسیڈنٹلی کہیں وہ ایسی جگہ اس کا انتقال ہوا کہ ٹانگیں نہیں تھی اس کی، اب اسی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی کے ساتھ اس کو تدفین اس کی ہو گئی، فوت ہو گیا۔ اب جب وہ اٹھایا جائے گا تو اسی جسم کے ساتھ اس کی ٹانگیں نہیں ہوگی، تو اس کو کیا فائدہ جنت میں جانے کا بھائی؟ اور جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا فیلنگز والی بات نہیں ہے ادھر کچھ بھی، وہ ایک سارا نظام میٹافورک نظام ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنت کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فزیکلی بندہ خود پورا فزیکلی وہ چیزیں ہوگی، جو باڈی ہماری جو میٹر ہے، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہاں پہ؟ نہیں ہوگا، یہاں یہ جو جسم ہمارا ہے نا
یہ نہیں تو ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو پھر اس دیکھیں یہ نہیں ہوگا تو یہ جو کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی وہ چیز نہیں ہے، تو میٹر ہے. یہ تو میٹر تو ویسے بھی دیکھیں نا، میٹر کا تو چیپٹر صرف ہے ہی دنیا تک کا نا، یہ تو یہاں پہ نیچے زمین تک کا ہی میٹر. دوسری بات مرزا آپ نے- کانڈی ماں دے منہ چلا. یہ جو دوسری بات ہے نا آپ نے جو کی ہے، یہ جو کہا ہے کہ دوسری دفعہ اٹھائے جائیں گے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے نا صاحب کے لیے آخر میں اٹھایا جائے گا، اور ہر بندہ اپنے نبی کے پیچھے اٹھایا جائے گا. جو عیسائی جی. حضور سے پہلے آئے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. جی اب وہ اس جسم کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، جسم کے ساتھ کوئی بھی نہیں اٹھایا جائے گا. یہ ہمارا یہ تو میرا بھی بلیو ایسی ہے. دیکھیں میرا جو بلیو ہے نا وہ کنسیپچل، جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو بھی آج جیسے آپ نے ٹاپک رکھا تھا نا حضرت عیسیٰ والا، میں بھی اسی چیز کے لیے قائل ہوں نا. جیسے دیکھیں آپ کے جو ابھی جب میری بات ہوئی تھی نا پہلے جو براڈ میں ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آپ وہ جو ہے جسم کے ساتھ اوپر گئے ثابت کرے جسم، وہ جسم کا تو کنسیپٹ ہے ہی نہیں وہاں پہ نا. یہ تو میٹر تو اسٹیٹ ویسے ہی بدل لیتا ہے اپنی، جیسے ہی وہ اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر آتا ہے تو اس کی اسٹیٹ ہی بدل جاتی ہے. تو وہ کنسیپٹ یہ لوگ یہ جیسے وہ کہتے بیان کرتے کہ وہ بھائی جسم کے ساتھ اوپر جانا ثابت کرے، تو جسم کے ساتھ اوپر جانا ثابت کرنا ضروری ہے ہی نہیں. ان کا روح کا اوپر جانا اور روح کا واپس آنا. اب روح اوپر کہاں جا رہی ہے وہ نہ آپ کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ کسی بندے کو پتا ہے، جیسے آپ نے مجھے بتایا. لیکن تو وہ یہ جہاں بھی جا رہی ہے وہ جا رہی ہے اور وہ واپس بھی آئے گی. عالم رواں یہ ہمیں پتہ چل گیا، یہ ہمیں پتہ چل گیا. آپ اس پر نہیں غور کر رہے. میں تیسری دفعہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس پر نا سوچ ہی نہیں رہے، اس پہ بول ہی نہیں رہے. میں سوچ رہا ہوں جو آپ قرآن نے کی جو بات ہے سنیں ذرا، اس پر مجھے جواب دیں. اب اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں نے نا، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ یتوفل، اللہ تعالیٰ توفع کرتا ہے نفوس کا، یعنی ہم سب کا نفس کا توفع کرتا ہے. کس طرح؟ موت کی حالت میں یا نیند کی حالت میں، دونوں طرح اللہ تعالیٰ قبض روح کرتا ہے، یعنی جسم سے روح کو الگ کر دیتا ہے. کہاں لے جاتا ہے یہ میٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی اچھا، اب نیند ہوتی ہے 2 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 20 گھنٹے کی. اس کو کہتے ہیں نیند. جو ہمیشہ کے لیے سو جائے اس کو کہتے ہیں کہ یار وہ تو کئی دفعہ ہم کہتے نہیں. نو بٹ بھائی آئے ذرا سامنے، فون آ گیا بھائی کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا بھائی، میرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کویسچن ہے. تو پہلے بھی شاید آیا ہو یا نہیں آیا یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر میں تو آج بھی کر رہا ہوں. اس سے پہلے جو ہے نا بریلوی، سنی، دیوبند، ان سب سے اس کویسچن کا نہ پوچھا ہے. میرے خیال سے آپ کے پاس بھی نہیں جواب ہوگا. چلو پھر بھی میں پوچھتا ہوں. آپ تعارف کرائیں اپنا پہلے. ہاں جی، میں بالکل مسلمان ہوں، اور بریلوی مسلمان تھا پہلے، تو ابھی میں بریلوی نہیں، مسلمان ہوں خالی. ماشاء اللہ. جی جی کر لیں سوال. ہاں تو میں بریلوی اس لیے نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سری لنکا کا جو ہے نا وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کو بلا وجہ قتل کر دیا تھا. جی جی. تو اس کے بعد میں نے بہت اور ساری بھی سرچ کافی کی تو اس کے لیے. سبزیوں والوں کی ریڑیاں توڑ دیں، بڑا کچھ ظلم کیا ان لوگوں نے. یہ دہشت گرد لوگ ہیں سارے. ہاں جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو جی جی. بس میرا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بندہ تھوڑی سرچ کرنی شروع کر دیتا ہے. کچھ نہ کچھ بندہ ادھر سے ادھر سے کچھ ادھر سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جو ہے نا صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 6 سال کی جو حضرت عائشہ تھی نا اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. تو 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں نا آپ نے پہلے آپ کو بھول گیا ہے، بھائی. آپ کو نا شاید بھول گیا ہے. آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں نا ہمارے پاس ہی آ کے سوال کیا تھا. تو آپ کا میرے یہی ایک ہی سوال ہے. نہیں میں نے نہیں تھا کیا بھائی. یہ تو ابھی یہ نارمل نا مسلمان مجھے مرتد بولیں گے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے مرتد بولتے کوئی ایسی بات بھائی ہیں. آپ حقیقی مسلمان ہیں بھائی، سچے مسلمان ہو. ہم حق ہی نہیں رکھتے آپ کو میرے بھائی آپ کو یہ کہنے کا کہ آپ مرتد یہ وہ. کیا ضرورت ہے ہمیں کہنے کی؟ ایک سوال ہے نا یار، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں کون سی بات ہوگی؟ آپ ہمیں نا ذرا حدیث کا نمبر بتائیں، ہم آپ کو کھول کے نا سارا آج اس کے بارے میں نا بتاتا ہوں. میں آپ کو نمبر بتائیں. آپ نے پڑھی حدیث؟ ہاں جی میں نے حدیث پڑھی تھی. ابھی مجھے نمبر یاد نہیں آ رہا، تو وہ
4 मिनट लगते हैं उसको सर्च करने के लिए, आपको जी, पता ही होगा। आप थोड़ा पहले सर्च करें, मैं आपको ना आज खोल के इस पे थोड़ी रोशनी हम डालते हैं, इसका जवाब हमारे पास ही है। पूरी रूह ज़मीन पर इस मुअम्मा को, ये जो तारीख़ की बातें हैं, ये गैर अहमदी तो हल नहीं कर पाए। इसको हदीस नहीं हम कहते, ठीक है, ये हदीस नहीं है, जी जी ये है रिवायत। जी जी। लिखी कहाँ पर है? बुखारी में। बुखारी है सही किताब, बुखारी में लिखी हुई सही है। बुखारी, वो है एक हदीसों की किताब। हदीस हम उसको कहते हैं अहमदी मुसलमान, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं बताया कि मेरी उम्र, मेरी शादी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से 6 साल की उम्र में मेरा निकाह हुआ, ये नहीं उन्होंने बताया। ये वहाँ पर एक रिवायत लिखी है, रिवायतों की बेस पर है। नोबर्ट भाई आप नाराज़ हो गए यार, पता नहीं, बता के जाएं, अगर बिजी हैं तो बता के जाओ यार। अच्छा, इससे ना तलत भाई, मैंने रात को इसके ऊपर मैंने वो सारा देखा था। हमारी जमात ही है कि वो सिर्फ हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं जो इस पे एतराज़ करते हैं। और मैंने रात को ही देखा था, तो उनकी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक बहन थी जो उनसे 10 साल बड़ी थी, उनकी वफ़ात 100 साल की उम्र में हुई थी। तो उसके हिसाब से वो सारा जब देखते हैं ना उसको, तो उसके हिसाब से उनकी उम्र 18-19 साल बनती है। मेरी जो दूसरी आईडी है उसके ऊपर वो सारा लिखा हुआ है, तफसील उसकी लिखी हुई है। ये चला दे नादिर भाई, मामानी भाई जरा दिखा दें वो मेरे वो इंग्लिश में, असल में ना इंग्लिश में है, इंग्लिश में, लेकिन उसमें सारा वो जो चीज़ें हैं ना, जो तारीख से जो मिलती हैं उनकी उम्र से, उनकी जो मेरे ख्याल में आसिया थी मेरे ख्याल में, उनकी एक बड़ी बहन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी वफ़ात हुई थी। वो फिर पूरे वाक़यात का जिक्र है, उसके हिसाब से उन्होंने 18 और 19 साल का बताया गया है कि 18-19 साल उनकी उम्र थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। ठीक है, तो वो सारा मैंने उस पर पहले भी मैंने उस पर भी लगाई थी, और मेरा नहीं ख्याल किसी के पास भी इसका जवाब है सवाए जमात अहमदिया के। बिल्कुल भी ये झूठ है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 6 साल की उम्र में निकाह हुआ था। और मुझे एक हदीस भी इसके ऊपर है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही वो है कि वो बता रही है रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आते थे जब वो छोटी थी। फिर वो बता रही है कि जब होश संभाला तो लाजमी है वो चीज़ें, उस वक्त तो निकाह नहीं हुआ था जब छोटी थी, उनको वो भी याद है। हाँ तो जी, इन चीज़ों से डेफिनेटली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की उम्र सवाल ही नहीं पैदा होता कि 6 साल या 9 साल थी। उनका निकाह 18 से 19 साल की उम्र में शादी हुई थी उनकी। अच्छा वो अंग्रेजी वाला अच्छा, भी तो जो कोई बात नहीं, लगा ले। सही बुखारी में जो लिखा हुआ है वो फिर गलत है। हाँ जी, सही बिल्कुल बुखारी को नहीं मानते। उसको हम नहीं मान सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल देखिए- गलत है वो, नहीं जी, जी, पॉसिबल हो सकता। जी जी, मैं भी यही बोलता हूँ। तो मैं बस मुसलमानों की नज़र में मुर्तद नहीं, देखे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गया तो जो सही। बेटी थी, अपनी बेटी थी, उनकी उम्र देख लें। जब उनके लिए रिश्ता आया था तो रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो अगर आप ये पूरा इसके ऊपर जायजा लें ना, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में वो नहीं हो सकता। अगर मुझे थोड़ा टाइम दे मैं लगा भी दूंगा। लगा दें यार, मानी भाई लगा मैं दें। ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे मैं आप निकालता सर्च हूँ, करें, मुझे 1 लगाएं। मिनट दे दें, सिर्फ 1 मिनट दे दें। हाँ, मुझे इतना पता है कि ये जो बरेलवी है ना, ये तो साले खुद तो मुसलमान नहीं है। ये जो आप लोग कादियानी है ना, इन्होंने आप लोगों को भी मुसलमान रहने नहीं देना। कोई तो ये ऐसी साले बात नहीं, हमें कोई मुनाफिक नहीं हैं, हटा सबसे सकता, पड़े। हमें नहीं कोई हटा सकता भाई। हम अल्लाह ताला के फल से अपने इस्लाम पर पाबंद हैं, अल्लाह ताला के फल से हजूर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानते हैं, आपके हुक्म को मानते हैं, कुरान पर अमल कर रहे हैं। हजूर ने फरमाया था कि हमारा मोहम्मद मसीह आएगा, सही बुखारी को आप मान नहीं रहे। सही बुखारी को तो हम मानते हैं। सही बुखारी में बात लिखी है, गामे माजे ने, हम कैसे मान लें? सही बुखारी में हजूर की बात है तो मानेंगे। हजूर ने बताया, यही तो मैं कह रहा हूँ। हदीस लाएं, हजूर पाक की ये बात लिखी हुई है ना। लाएं ना, जरा लाएं तो सही ना। और जी पढ़िए वो आपने कभी? अगर लिखी हुई है तो ये लगा दिया मैंने, सुनना यार ये तो सही बुखारी की हदीस है, आपको पता ही सही होगा। मेरे मैं भाई, भी इतना ज्यादा कहाँ लगाइए बड़ा मनी भाई, कहाँ मौलवी तो लगाइए? नहीं। खैर 1 मिनट निकाल लेते हैं भैया, हम परेशान नहीं होते। ये सवाल हम ही जवाब दे सकते हैं। हमें इसमें अच्छा लगता है, कोई और दे नहीं सकता इसका जवाब। हम आपको भी इसका जवाब देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी अपना अच्छा, उमरो मार भाई नीचे हैं, अगर हैं तो वो यार
حدیث آپ کھولیں آ کے عمر عمار بھائی. اچھا بھائی آج گالی نہ دینا, میں آپ کو لیتا ہوں, کوئی شاید آپ اچھی بات کرنے لگے تھے, میں نے کوئی نیچے کر دیا, کوئی کریں بات, اچھی بات کر لیں. بسم اللہ, کھولے مائک کھولیں. It is categorically established in historical accounts that Hazrat Aisha was 10 years younger than her elder sister, who was Asma. And it is also categorically established that Hazrat Asma died at the age of 73, died at the age of 100 in 73 Hijrah. 73 years after the migration, Hazrat Asma passed away and she was 100 years of age. Which means that in the first year of migration, she was 27 years of age. So that would mean that Hazrat Aisha was 27, subtract 10, 17 years of age when the Holy Prophet migrated to Medina. And her marriage took place in 2 Hijri, and that would put her at 18. So Hazrat Aisha was 18 years of age when she married the Holy Prophet, peace be upon him. There are other narrations which substantiate that she was around 15 and 16. Now you may ask, well, how can you have one categorical response and then also have another possibility? Well, it is possible. Because at the time in Arabia, there was no birth certificates, there was no registrar for births. Everything was approximate. So we have to work on approximate figures. And historians have to come to conclusions based on putting together pieces of the puzzle. And if we put together different pieces of the puzzle, we will find that Hazrat Aisha was more around 18, 19 years of age when she was married to the Holy Prophet. If we were to accept, one thing is for sure, she was definitely not 9 years of age when she married the Holy Prophet. Whatever age she was, it was an age, even if we are to accept that she was younger than 18 or 19, it was an age where she had attained the full age of maturity, where she was able to be married. She was not a child who had not yet matured and was not able to be married. You see, one thing which we often are guilty of doing, and I do it sometimes myself as well, but now I've come to realize that our greatest mistake is that if we try and analyze one society based on another society who has different values and who has different circumstances which revolve around the societal makeup of a certain. طلعت بھائی ٹھیک ہے یا 10 ٹھیک منٹ ہے, ہو گیا, چلو بہت شکریہ. جزاک اللہ. دیکھیں وہ ساری بات پائی بیک گئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے سنی ہے کہ نہیں. کیوں سر آپ نے سنی ہے بھائی صاحب آپ نے سنی ہے؟ ہاں جی سن رہے ہیں, مگر ہم لوگ صحیح بخاری بھی کھول کے چیک کر رہے ہیں نا, حدیث نمبر وہی سر چیک کریں, 33 میں موجود ہے. 5133 صحیح بخاری, ٹھیک ہو گیا جی. 5133 تھوڑا سا لگائیں, سرچ کریں. ہم لگاتے ہیں, سامنے لگاتے ہیں. جی بھائی, جی اور بھائی. اب ڈرائیو کر رہے ہیں, ذرا ڈرائیو سیو کریں, کوئی ایسی بات نہیں. وہ تو اس میں تو ہم نے پڑھ لیا, وہ تو صحیح بخاری میں تو لکھا ہوا ہے, اس سے تو ہم انکار نہیں کر رہے. قسم اللہ کی یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے, یہ صرف اور صرف بریلویوں کی وجہ سے ہے کہ میں مرتد بن رہا ہوں, نعوذ باللہ. کوئی ایسی بات ہے, اللہ تعالیٰ فضل کرے, ایسا نہ کہیں ہمیں دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم تو حضور کو ماننے والے لوگ ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی ہیں. پڑھیں جی عمر بھائی ذرا تھوڑا پلیز. جی کیا جی, یہ صحیح بخاری کھول لیا نا؟ جی صحیح بخاری, sunna.com بریلویوں کی کھولو جی. آپ پڑھے جی. نہیں وہ پڑھے گا بھائی جو ریسنٹ لگائی ہے. عمر بھائی آپ پڑھیں. جی میں پڑھ دیتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی, جب ان سے صحبت کی تو ان کی عمر 9 برس تھی, اور 9 برس آپ کے پاس رہی. یہ 5134 5133 یہ والی. اچھا اوپر سے پڑھے نا, کس نے بیان کیا وہ سارے؟ یہ ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا, کہا ہم سے سفیان سے بن ابینا نے, ان سے ہشام سے بن عرو نے, اور ان سے ان کے والد نے, اور ان سے حضرت عائشہ نے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ جو حضور سے تو ایک تو ملتی نہیں ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. جو حدیث حضور کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے نا, اس کو کہیں گے حدیث,
اس کے اندر ہوگا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ. بخاری کی جتنی حدیثیں ہیں نا وہ پھر اس سے شروع ہوں گی. اس سے حضور کا تعلق دور تک کوئی نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتا رہے. یہ ہے ایک روایت جو منسوب کی گئی ہے, جو منسوب کی گئی کس کی طرف؟ تو یقین ہے نا آپ کو؟ جی قرآن پاک کے اوپر یقین ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو حدیث کا پہلے حدیث کا نا دیکھ لیں ایک دفعہ, پھر قرآن کی طرف بھی چلتے تاکہ آپ کے ذہن میں پھر رہے نا. میں کہتا ہوں یہ جو حدیث کی کتاب میں جی روایت بالکل دیکھیں. ہاں میں نے ابھی جا کے نا یہ ابھی میں آپ سے نا تھوڑی دیر پہلے روڈ کے اوپر بھی بیٹھا ہوا تھا تو ایک دو بندے سے نا میں نے کال کر کے پرسنلی بھی پوچھا تو وہ تو میرے اوپر فتویٰ لگانے لگا تھا. میں نے بولا بھائی سوری میں نے غلط جواب سوال کر دیا. کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں یہ سوالات نا, میری بات سنیں, ہم تنگ دل نہیں ہیں نہ, ہم ایک بڑا بردباری بڑا خلوص, ہمیں تو گالیاں دے رہے ہیں, ہم بدلے میں جواب نہیں دے رہے, کیونکہ بریلوی سارا گالی اکٹھا ہوا ہے, وہ دے دوں کہ تو اپنا اسی کو دین سمجھ رہے ہیں. بھائی ہم نہیں کریں گے, ہم اس کا جواب تک نہیں دیں گے, رپلائی نہیں کریں گے آپ کو, کیونکہ کفار مکہ ہی دیتے تھے نا گالیاں. یہی پرابلم میں تو ملتا ہے بھائی, گالیاں دینے والے کفار مکہ تھے, اور گالیاں دی کس کو جاتی تھیں؟ اللہ کے سچے نبی کو اور ان کے اصحاب کو. ہم تو بھائی ان کی سنت پر ہیں, ہم تو گالی کھائیں گے ان سے, اور یہ کفار مکہ کی سنت پر ہیں. اچھا یہ حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے, حدیث کی کتاب میں لکھی ہے, ایک روایت ہے جو کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے. اچھا طلعت بھائی ان سے یہ بھی پوچھے کہ جو میں نے ابھی ان کو وہ جو حالات جو بھی اس سے ریفرنس دیے ہیں اس کو ان کو سمجھ آئی ہے وہ کہ ان کی واقع میں یہ عمر نہیں تھی جو اس میں؟ انگریزی آپ سمجھ جاتے ہیں؟ جی انگریزی سمجھ جاتا ہوں مگر اتنی زیادہ نہیں ویسے. وہ جو انہوں نے چلائی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اگر کہتے ہیں تو میں اس پہ تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں. اگر آپ ہاں وہ یہ تھوڑی سی سمجھ آئی ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 16 سال تھی, 16 یا 18 کے بٹوین تھی, 18 سے 16 کے بٹوین تھی. ٹھیک ہے. ویسے ایک چیز اور بھی ہے جو یورپ میں اس وقت, تو یہ بات آپ نے کہاں سے نکال لی کہ ان کے صحیح بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہے؟ طریقوں کی یہ بات کیسے اور بھی تو کتابیں ہیں نا, اور بھی تو راویوں نے لکھا ہے. کون سی کتابیں ہیں جی مانی بھائی؟ مانی بھائی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مانی بھائی بتا دیتے. یہ جو ہے نا یہ سارا ٹائم کی ان کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی بڑی, ان کی عمر 10 سال کا فرق تھا. پھر وہ سارے جو اس وقت اس سے ہاں جی بھائی بک کون سی ہے؟ بک کون سی ہے؟ میں نے بک نہیں, یہ انہوں نے بیان کیا ہے, یہ خود ہی چیزیں ساری تاریخ سے لی ہیں جو اس وقت کی. ٹھیک ہے, اس وقت کی تاریخ سے لی ہیں کہ ان کی عمر نہیں بنتی اس حساب سے. جیسے بھائی ادھر کوئی پریل بھی تو بیٹھے نہیں ہوئے کہ آپ جو بولو گے وہ مان لیں گے, آپ ہمیں بک بتاؤ. میں کہہ رہا ہوں تاریخ سے لی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کون سی تاریخ کی بک ہے؟ جیسے ان کی جو سسٹر ہیں, ان کی جو بہن تھی بڑی, ان کی عمر سے لیا کہ وہ 100 سال کی عمر. مانی بھائی آپ صرف دیکھیں, ڈرائیو کر رہے ہیں مانی بھائی, آرام سے ڈرائیو کریں, تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں. آپ نا یہ بتائیں تاریخ کی کون سی کتاب. میں اپنے بیٹے سے پوچھتا ہوں. اصل میں نا یہ جو سوال تھا نا ایک کرسچن نے میرے بیٹے سے بھی کیا تھا. میں جرمنی میں رہتا ہوں, یہاں پر نا ان کے پادری یہ والے سوالات نا بچوں کے ہمارے دماغوں میں